السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ہی متعلقین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں فجر کی جماعت 5:30 پر ادا ہو رہی ہے۔ صبح 6 بجے سے 7 بجے تک کا وقت مجھے ملتا ہے۔ اس وقت میں مسجد کے چھت پر، عمارت کی مدرسے کی چھت پر آ کر تھوڑا بہت ٹہلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور قرآن کی بھی تلاوت اس میں ہوتی ہے۔ ارادہ ہوا کہ آج یہاں کے موسم کو بھی دکھایا جائے، اور بڑے شہروں میں لوگ پارکوں کی طرف رخ کرتے ہیں کہ تازی ہوا مل جائے، کہیں پرندوں کی آواز ہی سنائی دے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ موسم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ چکر لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ لیکن جو دیہات کے علاقے ہیں، وہاں پر لوگوں کو یہ نعمت فری میں حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، کسی کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ صبح کا جو یہاں کا موسم ہوتا ہے دیہات کا، وہ بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ صاف شفاف ہوائیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ، قابل دید موسم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو یہاں کا نظارہ دکھا دوں صبح کا۔ اس سے پہلے بھی جنہوں نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے یہاں کا نظارہ دیکھا ہے، لیکن جو صبح کے وقت کا یہاں کا ماحول ہے، پرندوں کی آوازیں، صاف ستھری ہوا، اور چونکہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک طرف یہاں پر بستی ہے تو دوسری طرف جنگل کا علاقہ ہے، تو وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، چڑیوں کی آوازیں، پرندوں کی آوازیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ لگتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندے اس اللہ کی عظیم نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن اس کی اہمیت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ نظارہ دیکھیں۔ اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد 2-3 باتیں ہیں جو آپ حضرات سے شیئر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہاں کا موسم دکھایا جائے، یہاں کی پرندوں کی چہچہاہٹ، یہاں پر مور کی بھی آوازیں آتی ہیں، کیونکہ ایک طرف جنگل ہے اور ایک طرف بستی ہے، تو جنگل میں کئی مور وغیرہ کی آوازیں صبح میں سنائی دیتی ہیں۔ تو اس موسم میں تھوڑی بہت چہل قدمی بھی صبح کے وقت ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد صبح میں بعد نماز فجر تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑا وقت فارغ ملتا ہے۔ یقیناً بہت ساروں کے ذہن میں، متعلقین، رشتہ دار، دوست، احباب، بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ کبھی آئی ہوگی
کہ ویڈیوز کے متعلق، بیانات کے متعلق، چینل کے متعلق کہ یہ کیا نئی بدعت شروع ہو گئی ہے، یہ سب غیر ضروری ہے، تو میں اس کا فائدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان سب حضرات کو یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ویڈیوز بنانے کا فائدہ، بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اب تک ہماری مسجد میں جمعہ کے دن جو لوگ آتے ہیں ان کی تعداد 50 یا 100 اس سے زائد نہیں ہوتی، لیکن وہی باتیں جو آف لائن 50-100 آدمیوں کے درمیان کی گئی ہیں ان کو آن لائن اگر ڈال دیا جائے تو اسی کو 1000 لوگ، 2000 لوگ، 5000 لوگ سنتے ہیں، بہت ساروں تک بات پہنچتی ہے، اس میں اصلاح بھی ہوتی ہے اور ایک ہمت بھی ملتی ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے۔ آدھی ادھوری باتیں، ٹوٹی پھوٹی گفتگو اور بہت زیادہ ایڈٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ بھی بہتری آئے گی اور میں لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بہت ساروں نے حوصلہ دیا، بہت ساروں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرے لیے سب سے فخر کی بات تب ہوئی جب میرے استاد عالمیت کے، میرے جیسے ہزاروں طلباء کے استاد، انہوں نے فون پر کہا کہ میاں کیسی چل رہی ہے آپ کی یونیورسٹی؟ تو کبھی میرے ذہن میں بھی دور دور تک یہ خیال نہیں آیا تھا، ہمارے استاد نے یونیورسٹی کا نام دیا، تو اس سے بہت خوشی ہوئی، اور اب تک بھی ان کے الفاظ میرے ذہن میں ہیں۔ اللہ ایسا ہی کرے، حضرت کے دعا کو قبول فرمائے، حضرت کے الفاظ کو قبول فرمائے۔ تو ایک شاگرد کو یہی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اپنے استاد سے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور ہمت ملی اور حوصلہ ملا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا پورا کام ایک چینل پر جمع ہوتا ہے، تو اس میں ہماری غلطیوں پر بھی نظر پڑتی ہے اور آئندہ اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش بھی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ویڈیوز کے ذریعے نوجوان بچوں کو، یہاں کے کم و بیش اس علاقے میں 1000 سے زائد مکان ہیں مسلمانوں کے، اور 1000 سے زائد مکانوں میں 1500 کے قریب نوجوان ہیں، تو ان سب تک یہ بات پہنچے اور ان سب کو دین کے قریب لایا جائے، اتوار اتوار ان کے لیے ایک جوڑ رکھا جائے، اس کی محنت اب چل رہی ہے۔ دعا کریں اللہ اس کو کامیاب فرمائے اور مختلف فتنوں سے، مختلف حوادثات سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اور ہم نے یہ ایک ارادہ کیا ہے کہ جو ہمارے علاقے کے بہت ہی مایہ ناز ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، جو صفا بیت المال کے بانی اور ناظم ہیں، ان سے ہم رابطہ کر کر یہ کوشش چل رہی ہے کہ یہاں پر مرکز نسوان کا قیام عمل میں آئے۔ اس کے ذریعے یہاں کی تمام خواتین اس مرکز سے جڑیں گی، تو خواتین میں بھی دین کا کام شروع ہو جائے گا، نوجوانوں میں بھی دین کا کام شروع ہو جائے گا، اور مکتب میں تو بچوں کی تعلیم جاری ہی ہے۔ تو یہی مسجد سے نہیں بلکہ اس علاقے میں 6 مساجد ہیں، تو ہر مساجد میں دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ یہاں پر بھی وہ نظام جو ہمارے بڑے چلا رہے ہیں شہروں میں وہ نظام یہاں پر بھی آ جائے، تو یہاں کی خواتین کو، یہاں کے نوجوانوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی کوشش چل رہی ہے، اور یہ آنے والی کل اتوار کو ہم نے اس کا پہلا آغاز کرنے والے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔
تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی میرے متعلقین ہیں، جہاں تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو آپ صرف دیکھ کر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ اس پر تبصرہ کریں کہ ویڈیو میں کیا کمی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس سے حوصلہ ملے گا، اس سے ہمت افزائی ہوگی، دیکھنے والوں کو کمی معلوم پڑتی ہے، زیادتی معلوم پڑتی ہے۔ تو اس لیے درخواست ہے سبھی ناظرین سے، مشاہدین سے، جہاں تک ویڈیو پہنچ رہی ہے تو اسی میں تبصرہ کریں، یا الگ سے فون کر کے یا میسج کے ذریعے اس ویڈیو کے متعلق، ویڈیو میں کمیوں کے متعلق مجھے آگاہ کرتے رہیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں وہ کمیاں دور ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام ہی ناظرین سے کہ تمام میرا ساتھ دیں گے اور ہمت افزائی کرتے رہیں گے۔ اور بھی دیگر عزائم ہیں، ارادے ہیں، آپ دعا کریں اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔